بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ حسن اقبال صاحب نے ایک سیمینار میں خطاب کرتے ہوئے کچھ ایسی باتیں کیں جو بہت پتے کی تھیں، سمجھداری کی تھیں، عقل مندی کی تھیں، لیکن کیا کریں، یہ عقل مندی کی باتیں ان حضرات کو صرف اس وقت یاد آتی ہیں جب یہ خود حکومت میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ملک جو معاشی ترقی کرتے ہیں اس میں کرپشن کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں بے شمار ان ملکوں کا نام لے سکتا ہوں جن میں ہماری طرح کرپشن ہے اور اس کے باوجود ان کی اکانومی نے ترقی کی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ترقی نہ کرنا جو ہے اس میں اصل چیز یا ترقی کی راہ میں اصل جو رکاوٹ ہے وہ دو ہیں بڑی بنیادی۔ ایک تو یہ کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، یعنی اگر ملک میں سیاسی اعتبار سے اگر ہلچل ہے اور کھینچا تانی ہے تو وہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں ہوگی، ترقی نہیں ہو سکے گی۔ اور دوسرا انہوں نے کہا پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے علاوہ پالیسیوں کا تسلسل، کنٹینیوٹی آف دی پالیسیز۔ اب آپ دیکھیے کہ ستم ظریفی جب آپ یہ باتیں کرتے ہیں تو آپ اپنے گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھتے کہ آپ نے کیا کیا۔ 3.5 سال جو عمران خان کی حکومت کے گزرے اس میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھرو آؤٹ رہی اور وہ کریٹ کی انہی لوگوں نے۔ پی ایم ایل این سر فہرست تھی اور اس کے نیچے پھر باقی کی، اور پی ڈی ایم آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ساری پولیٹیکل جماعتیں ہیں جو آج وکالت کر رہی ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے، وہ اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کرتی رہیں۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی یا تو آپ نے کسی مقصد کے لیے، قوم کی بہتری کے لیے کریٹ کی ہو تب تو بات ہے۔ آپ نے جھوٹ بولا، مہنگائی کو رونا، نالائق یہ وہ کہہ کے، تو مقاصد صرف آپ کے اپنے تھے۔ مہنگائی تو کہیں نہیں، وہ تو وہیں کی وہیں رہی بلکہ بڑھ گئی، پہلے کی نسبت کئی گنا بڑھ گئی۔ پہلے دن سے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو تکلیف یہی تھی کہ یہ اس ملک کی حکومت تو وراثت میں ہم دو پارٹیوں کو ملی تھی، باریاں لگی ہوئی تھی، موج میلے تھے، لوٹ رہے تھے ملک کو، یہ تیسری پارٹی کہاں سے آ گئی؟ سو دکھ تو یہ تھا۔ لہٰذا آپ نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کی اور کوئی ایسا موقع، کوئی وقت نہیں چھوڑا جس میں آپ نے ایسی حرکات نہ کی ہوں جس سے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بڑی ہو۔ اس میں آپ دیکھ لیجئے کووڈ کا زمانہ آیا، پوری دنیا ہل گئی، یہاں پہ بجائے اس کے کہ تعاون کیا جاتا، ملک کے اوپر ایک افتاد آئی ہوئی ہے، آپ نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں اضافہ کیا۔ اس دور میں بھی آپ اسی کام پہ لگے رہے اپنی کرپشن کے کیسز بچانے میں۔ پھر پالیسی کی کنٹینیوٹی کی آپ بات کرتے ہیں تو پالیسی کی کنٹینیوٹی تو تب رہتی اگر رجیم چلتی۔ آپ کو 5 سال ملے، پوری حکومت آپ نے کی، ٹھیک ہے، نواز شریف درمیان میں نکل گئے اپنے ہی غلط کام کی وجہ سے۔ پاناما کا کیس آیا ان کے خلاف، وہ پاکستان کا پیدا کردہ نہیں تھا، یہاں سے نہیں اٹھا تھا۔ ہاں البتہ پاکستان میں لوگوں نے کویشچن ضرور کیا، پاکستان میں لوگوں نے عدالت میں آپ کو لے جانے کا کام کیا کیونکہ آپ اس سے اوپر جھوٹ بول رہے تھے، آپ تحقیقات کروانا نہیں چاہتے تھے، لہذا آپ کو عدالت میں لے گئے لوگ۔ لیکن کیس تو یہاں نہیں بنا تھا، کیس یہاں تو پیدا نہیں کیا گیا تھا، کیس تو باہر کا تھا اور آپ کے اپنے کاموں کی وجہ سے تھا، اور ساری دنیا کو نظر آتا تھا آپ کی جائیدادیں، وہاں پہ آپ کے بچے وہاں پہ عیاشی کرتے، اور جو سما تھا وہاں کا وہ کچھ چھپا ہوا تھوڑا تھا۔ لہٰذا اس کا کسی کو گلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر ان اینی کیس اگر پارٹی کی حکومت قائم رہتی ہے اور اس میں سے کسی ایک انڈیویجول کو چھوڑنی پڑتی ہے تو پالیسیز تو پارٹی کی ہیں نا، وہ تو چلتی ہیں۔ سو آپ کو 5 سال جو کنٹینیوٹی ملی، آپ نے کیا کیا؟ اور پھر آپ آج شکوہ کر رہے ہیں جبکہ آپ نے پی ٹی آئی کی کنٹینیوٹی اور پالیسی کو برباد کر کے رکھ دیا۔ آپ مجرم ہیں، آپ لوگ مجرم ہیں
ان چیزوں کو ختم کرنے کی جن کا آج مطالبہ کر رہے ہیں. آج آپ کی پارٹی بار بار ابھی مختلف چینلز پہ آ کے بیٹھ کے بھاشن دے رہے ہیں، بتاتے ہیں لوگوں کو کہ جی عمران خان ہلچل کر رہا ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے، یہ ملک کا دشمن ہے، یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی خراب کر رہا ہے. خراب نہیں، ملک جس دکھ میں گھس چکا ہے وہ اس میں سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. اور پھر عمران خان اکیلا تھوڑا ہے، پاکستان کے 90% عوام جو ملک کا درد رکھتے ہیں وہ اس کے پیچھے کھڑے ہیں. تو آپ نے پالیسیز کیا دیں؟ دیوالیہ پن کی. 72-73% یا 75% کے قریب جی ڈی پی کا آپ قرضے کنزیوم کر چکے ہوئے تھے اور آنکھیں بند کر کے آپ قرضے لیتے گئے. اگلی حکومت آئی اور اس کو قرضے اتارنے کے لیے قرضے لینے پڑ گئے، کیونکہ جب جی ڈی پی کے 60% سے آپ اوپر چلے جاتے ہیں تو پھر اکانومی میں اتنی جان نہیں ہوتی کہ وہ اپنی کمائی سے قرضے اتار سکے. تو پالیسیز تو آپ نے یہ دیں، اس میں آپ نے اپنے مفادات کا تحفظ کیا. وہ پالیسیز ساری جو تھی اپنے مفادات کے لیے تھیں، اور آج بھی جو پالیسیز ہیں وہ اپنے مفادات کے لیے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں نے کوئی ایسا ملک نہیں دیکھا جہاں کرپشن کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی اور اس نے ترقی کی ہو، بلکہ آپ نے کہا کہ میں نے ایسے بہت سارے ملک دیکھے ہیں جہاں کرپشن ہے اور ترقی بھی ہوئی ہے. آپ نے ذکر کیا بنگلہ دیش کا اور بھارت کا. بالکل کرپشن ہے، لیکن آپ نے چائنا کا کیوں نہیں ذکر کیا؟ ترقی تو چائنا نے کی ہے. ان دو ملکوں میں، بھارت میں اور بنگلہ دیش میں، جو ترقی ہوئی وہ ترقی یہی ہے کہ غربت وہاں بھی آج اتنی ہی ہے جتنی پہلے تھی، بلکہ زیادہ ہوگی. غریب طبقہ ریشو جو ہے وہ وہیں ہے. چائنا واحد ملک ہے جس نے کہ اپنے ملک میں غربت دور کی ہے، صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے 300 لیڈرز یا پولیٹیشنز یا اپنے بیوروکریٹ یا کوئی اور جو بھی کسی محکمے سے تھے، کرپشن کے اوپر انہوں نے ان کو گولی ماری. فیصلے چند دنوں میں کیے، اڑا دیا. وہ 300 مارے گئے، اس کے بعد باقی پورے ملک کی آنکھیں کھل گئیں کہ یہ وہ رستہ نہیں ہے جو ہمیں اڈاپٹ کرنا ہے. کرپشن نہیں ہوئی. یہی وہ وجہ ہے کہ صحیح معنوں میں ترقی ان ملکوں نے کی. ترقی صرف دولت کما لینا نہیں ہے. اکانومی اچھی ہو جائے، اس کے فوائد اگر عوام تک نہیں پہنچتے تو بیکار ہے وہ ترقی آپ کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر طبقہ اگر پہلے 100 خاندان تھے تو 100 کے 400 ہو گئے ہوں گے، کیونکہ کرپشن کے ذریعے انہوں نے کیا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس ملک میں کرپشن ہوگی وہاں انصاف مل سکے گا؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس ملک میں کرپشن ہوگی وہاں میرٹ پہ لوگ نوکریاں حاصل کریں گے؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جرم ہوگا، قتل و غارت ہوگی اور فیصلے انصاف کی بنیاد پہ ہوں گے اگر کرپشن ہے وہاں پہ؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی بھی ادارے میں تحقیقات ہوں یا ٹیکس کلیکشن ہو یا قانون کو لاگو کرنا ہو، وہ اگر ادارے کرپشن کے ساتھ چل رہے ہیں، ان میں کرپشن ہے، تو کوئی فیصلہ، کوئی پالیسی وہ قوم کے مفاد میں بنائی جا سکے گی؟ یہ نہیں ہوتا. یہ جو بھی سوچ آپ نے عوام میں پیش کی، سیمینار میں دی، در حقیقت وہ ان سب لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی. آپ نے، آپ کو بھی دل میں پتہ ہے کہ کرپشن ایک ناسور ہے. کرپشن ایک سوسائٹی کا زنگ ہے. کرپشن ایک سوسائٹی کے حقوق کو غصب کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے ریئلائز کرنی ہیں، اور آپ کو اگر آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنے اندر جھانکیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ غلاظت ہی غلاظت ہے. تبھی تو یہ ملک انحطاط پذیر ہے. اگر آج کرپشن کی بجائے میرٹ پہ کام ہو رہے ہوتے، میرٹ پہ تحقیقات ہوتی، تو کرپٹ لوگ آج جیلوں میں ہوتے، پیسہ واپس آ رہا ہوتا. یہ بھاشن جو ہمیں دیے جاتے ہیں، یہ سب اپنے اپنے ذاتی مقاصد کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اپنی
تھیوریز کو، یعنی آپ کو سمجھا دیا کہ کرپشن کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس پہ نہ بات کیا کریں۔ دوسرے لفظوں میں عمران خان کا مین پوائنٹ کرپشن کے خلاف جنگ تھی، وہ بھی ہم نے رد کر دیا۔ عمران خان کی کیا حیثیت، کیا حقیقت، آپ اس کے بارے میں سوچیں ہی نہ۔ کرپشن تو ہوتی ہے، جیسے حمزہ شہباز نے ایک اسکول میں بچوں کو نصیحت کی تھی کہ بچوں فکر نہ کرو، کرپشن تو ہوتی ہے، اس کا کیا فرق پڑتا ہے۔ تو یہ وہ دکھ ہے کہ آپ جرم کرتے ہیں، جرم کا احساس نہیں، جرم کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ عوام کو یہ احساس دلا دیں کہ ہم کرتے ہیں آپ بھی کریں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ سوچ ختم ہونی چاہیے۔ یہ ملک پنپ نہیں سکتا اگر ہم اسی سوچ کے ساتھ چلیں گے۔ آج غیر ملکی کمپنیاں یہاں بزنس نہیں کرنا چاہتی کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا کام یہاں کرپشن کے بغیر چلے گا نہیں۔ اگر کسی نے پاور پلانٹ لگانا ہے، اس کو گیس چاہیے، اور محکمے کے لوگ پیسے مانگتے ہیں کہ گیس کا کنیکشن تب سینکشن کرائیں گے، تم پیسے دو، تو وہ کام کرے گا یہاں پہ۔ کوئی بھی انویسٹمنٹ ہو، اس کے لیے آپ کو سرکاری اداروں سے، کسی سے NOC لینا ہے، کسی سے آپ نے وہ سروسز لینی ہیں، کسی سے آپ نے فیسلٹیز لینی ہیں، سیوک فیسلٹیز لینی ہے آپ نے، ہر جگہ پیسہ مانگا جائے گا تو پاگل ہے جو آگے یہاں انویسٹمنٹ کرے گا، اکانومی کیسے آگے بڑھے گی؟ تو اس ناسور کو ختم کرنا ہے، اس کے موجود ہونے کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، کوئی ریزننگ نہیں ہے اس کی۔ یہ ختم ہوگا تو یہ ملک ترقی کرے گا، یہ کرپشن کا ناسور ختم ہوگا تو ملک آگے چلے گا۔ لہذا ایسے بھاشن ہمیں نہ دیجیے، اس سوسائٹی کا خدا را کچھ بھلا کریں، یہ پہلے ہی بہت خراب ہو چکی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔